اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا سورت مریم کا نام سورت مریم اس کی آیت نمبر 16 سے لیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اس آیت نمبر 16 کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت مریم تجویز ہوا۔ اسے سورت کہف کے بعد جو جگہ ملی تو اس کا تعلق اور ربط سورت کہف سے یہ ہے کہ سورت کہف میں اللہ نے مشرکین کے تقریباً 4 شبہات کے جواب دیے، جن شبہات کی
بنا پر وہ شرک میں مبتلا تھے، اصحاب کہف، جنات، ذوالقرنین، حضرت خضر۔ اب بقیہ جو شبہات تھے ان کے اللہ سورت مریم میں جواب دیں گے۔ تو آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ سورت مریم سورت کہف کے لیے بطور تتمہ ہے، یعنی جو مضمون رہ گیا اس مضمون کو اللہ سورت مریم میں پورا کریں گے۔ کہف میں زیادہ تر زور اس بات پہ صرف کیا گیا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ عالم الغیب نہیں، اور مریم میں زیادہ زور اس بات پہ لگایا جائے گا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ میرے عاجز بندے ہیں، میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کے میرے سامنے التجائیں کرتے ہیں، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ کہف میں زیادہ تر اولیاء اللہ کا ذکر تھا۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے۔ ذوالقرنین بھی کوئی نبی نہیں، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو اب سورت مریم میں انبیاء کے عجز کا اللہ ذکر کریں گے۔ وہاں اولیاء اللہ کا تذکرہ زیادہ تھا، اور مریم میں اللہ انبیاء کرام کا تذکرہ زیادہ کریں گے۔ دونوں صورتوں میں بڑے عجیب، انوکھے اور نادر واقعات بیان ہوئے۔ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ مشرق تک پہنچا، پھر مغرب تک پہنچا، پھر اتنی لمبی چوڑی وسیع عریض دیوار اس نے بنا دی۔ پھر ایک عجیب واقعہ حضرت خضر کا ہم نے پڑھا، وہ تختہ اکھاڑ دینا، بچے کو قتل کرنا، دیوار کو سیدھا کر دینا، بڑے انوکھی باتیں تھیں، عجیب باتیں تھیں۔ اب اللہ سورت مریم میں اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب، نادر اور انوکھی باتیں ذکر کریں گے کہ 120 سال کے بوڑھے کو بانجھ عورت سے یحییٰ جیسا بیٹا، اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے عیسیٰ عطا کرنا۔ تو جس طرح اس صورت میں نادر باتیں ہوئیں، اسی طرح صورت مریم میں بھی کچھ نادر اور عجیب باتیں اللہ ذکر کریں گے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام انہیں الہ مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 3 الہ ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ، اور ایک ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم۔ تو یہ 3 الہ وہ مانتے ہیں۔
ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی نظریں، نیازیں، پکاریں الہ مانتے ہیں، تو پھر انہیں عالم الغیب بھی مانتے ہیں، مختار کل بھی مانتے ہیں، متصرف الامور بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں۔ یہ سب الہ کی صفتیں ہیں نا۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو معبود مان رہے ہیں، ان کو مشکلات میں پکار رہے ہیں، انہیں متصرف سمجھ رہے ہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو وہ پکارتے ہیں۔ خیال ان کا یہ ہے کہ وہ متصرف ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، انہیں بڑھاپے میں بیٹا ملا، معلوم ہوتا ہے ان کے کچھ اختیار ہیں، تو حضرت زکریہ کی بھی پوجا پاٹ کی گئی۔ تو اللہ رب العزت سورت مریم میں ان سب شبہات کو دور کریں گے جی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی، حضرت مریم کے بارے میں بھی، اور حضرت زکریہ کے بارے میں بھی، کہ یہ عاجز بندے ہمیں پکارتے رہے، ہمارے سامنے التجائیں کرتے رہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرتے رہے، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ تو تین نبیوں کا اللہ، دو نبیوں کا اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ ایک بڑی عظیم شخصیت کا یہاں تیسرے رکوع میں جا کے ذکر کریں گے، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تمام مشرکین کے متفق علیہ معبود تھے۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائی پکارتے ہیں، یہودی نہیں۔ حضرت عزیر کو یہودی پکارتے ہیں، عیسائی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو مشرکین مکہ پکار رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پکار رہے ہیں، حضرت عزیر کو نہیں پکار رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ تمام مذاہب، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ ہوں یا مسلمان ہوں، یکساں احترام کرتے ہیں۔ تمام مذاہب ان کا احترام کر رہے ہیں، اور جتنی مشرک اقوام ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین عرب ہیں، وہ انہیں الہ بھی مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کے نام کی نظریں، نیازیں وہ دیتے ہیں، منتیں ان کی مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ معبود ہیں مشرکین کے۔ آپ بالکل ایسے سمجھیں جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ پکار رہے ہیں گنج شکر بابا فرید الدین کو، کچھ لوگ پکار رہے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، کچھ لوگ پکار رہے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو، کچھ لوگ کسی مزار پہ، کچھ لوگ کسی قبر پہ، کچھ لوگ کسی شخصیت کو پکارتے ہیں۔ لیکن ان سب کے جو مشترکہ معبود ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سب پکار رہے ہیں، سب ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سب ان کا احترام کر رہے ہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، وہ مسجدوں کے دروازے پر انہوں نے لکھ کے لگوایا ہے، گھروں کے فرنٹ پہ لکھ کے لگوایا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ اس کا معنی یہ ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ مجھے عطا کریں، آپ مجھے دیں، میں اللہ کا واسطہ، اللہ کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں آپ کے دربار میں۔ یہ معنی ہے اس کا، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کسی عربی گرامر، جس آدمی کو عربی گرامر سے شدھ بدھ ہے، کوئی عربی کا پروفیسر ہے، کچھ عربی پڑھنے والا طالب علم ہے، اس سے پوچھ لیجئے، یہی معنی ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے۔ یہ جو بہانے بناتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں،
اور ہم بزرگوں کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگا جا رہا ہے، اور کس کا وسیلہ پیش کر کے؟ اللہ کا. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں غوث اعظم کا لقب دیا، غوث پاک بھی انہیں کہا جاتا ہے، غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں ہم ان کے مرید ہیں. انہیں گزرے کئی سال، صدیاں گزر گئیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ان کے مرید ہیں. اور ان کے مریدوں سے نہ حساب ہونا ہے، نہ کتاب ہونا ہے، نہ عذاب ہونا ہے، نہ اللہ نے پوچھنا ہے. بس ان کی بیعت میں داخل ہو جاؤ اور کام ہو. یہ تقریریں ہیں ان لوگوں کی، یہ بیانات ہیں ان لوگوں کے کہ ان کی بیعت میں جو شامل ہو گیا وہ بخشا گیا، ان کی بیعت میں جو شامل ہو گیا اس کی بخشش ہو گئی. تو یہ انہیں غوث اعظم کہتے ہیں. حالانکہ غوث کا لفظ بمعنی فریاد رس ہے. استغاثہ کسے کہتے ہو؟ جب عدالت میں استغاثہ کرتے ہو تو کیا معنی ہوتا کا؟ فریاد کرنا. یہی معنی ہے نا استغاثے کا، کہ جج کے سامنے جا کے فریاد کرنا کہ یہ جائیداد میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، اور میری یہ فریاد ہے، میری فریاد پوری کی جائے. تو اسے ہی تو استغاثہ کہتے ہیں. قرآن پاک نے کہا استستغیثون ربکم. مسلمانوں تمہیں بدر کی وہ رات یاد ہے جب تم اپنے رب کے سامنے استغاثے کر رہے تھے؟ تستغیثون وہی لفظ ہے غوث والا، تستغیثون یعنی مدد مانگنا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا. تو غوث کا معنی ہوا فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا. اور اعظم کا معنی ہوا سب سے بڑا. اب ہمیں پتہ نہیں کہ سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے یا عرش والا ہے. یہ تو آپ فیصلہ کریں. اللہ کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ غوث اعظم فریاد رس یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اس شبے کا جواب دیں گے، تم انہیں پکارتے ہو، تم انہیں الہ مانتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو. ذرا دیکھو تو صحیح، پہلے دن اس نے اپنے بابا کے سامنے میری توحید کا ذکر کیا تھا. وہ ساری زندگی میری عبادت کی دعوت دیتے رہے، ساری زندگی میری معبودیت کی دعوت دیتے رہے. اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے گھر چھوڑ دیا. یہ سارا اللہ ذکر کریں گے سورت مریم میں. ہر سورت میں اللہ تعالی بشارتیں بھی سناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو بات پیش کر رہا ہوں توحید کی، اس کو مان لو تو پھر میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رہا. یہ بشارت. پھر اللہ ڈراوے سناتے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو پھر جہنم ہے. بعض طبیعتیں خوشخبریاں سن کر مان جاتی، بعض طبیعتیں ڈراوے سن کر مان جاتی. پھر اللہ کا یہ طرز اسلوب ہے سورتوں میں. اللہ مشرکین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں، ان کے رویے پر. کیا مثلا جب وہ کہتے ہیں کذاب ہے، اللہ ان کی بات کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، تو یہ اللہ ان کے رویے پر کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، ان کے بکواس دیکھ، بجائے ماننے کے یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ کہانی ہے پہلے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ بطور شکوہ اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو توحید کا داعی ہوتا ہے اسے اللہ تسلیاں دیتے ہیں، یہ وہ گھبرا نہ جائے. جب مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس داعی کو تسلیاں دیتے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ اپنے نبی کو تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی تسبیح کیے کریں، تسبیح کریں گے تو آپ کے دل کو تسلی مل جائے گی. تو اللہ داعی کو تسلیاں دیتے. پھر اللہ کبھی کبھی وہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں
ان کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتے ہیں ان لوگوں کی حالت دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو یہاں سورت مریم کے آخر میں جا کے اللہ نے ان برے جانشینوں کا ذکر کیا جو اچھے لوگوں کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اچھے لوگ وہ کیوں اللہ ذکر کریں گے؟ جب اللہ ذکر کر لیں گے نا کہ حضرت ابراہیم نے توحید بیان کی، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بھی توحید بیان کی، یہ جب اللہ ذکر کریں گے تو ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا، سارے نبیوں نے توحید بیان کی، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ اشکال پیدا ہو جائے گا، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا اچھے لوگوں کی جگہ پہ جب برے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، مال بٹورنے کی خاطر شرک کی راہیں کھول دی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ نقشے تو یہ یہودیوں کے علماء کے، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہودیوں کے، عیسائیوں کے علماء، وہ جو اچھے ان کے آباء و اجداد اچھے لوگ تھے، یہ ان کے جگہ پہ آ کے بیٹھے تو ہے تو ان کے لیے، لیکن آج ہمارے معاشرے پر بھی فٹ آتا ہے۔ جو اچھے لوگ تھے، علماء تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، متبع سنت لوگ تھے، ان کی جگہ پہ جب برے لوگ آ گئے، گندے لوگ آ گئے، بدعمل لوگ آ گئے تو قرآن نے اس کا نقشہ کیسے کھینچا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان نیک لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے لگے، نماز کو ضائع کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ پڑھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ ٹائم پہ نہیں پڑھتے۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا کہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کے اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ یہ ہے نماز کو ضائع کرنا۔ تو وہ نماز کو ضائع کرنے لگے۔ واتبعوا الشہوات، شہوات کہتے ہیں خواہشات کو، انہوں نے پیروی کی قرآن کی نہ، پیروی کی سنت کی نہ، پیروی کی انبیاء کی نہ۔ فرمایا واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق وہ چلنے لگ گئے، دین کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ شروع اللہ نے کیا حضرت زکریا سے کہ انہیں عیسائی پکارتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہیں الہ مانتے ہیں، انہیں معبود مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنہیں تم معبود مانتے ہو یہ اللہ میرے نبی تھے، میرے پیغمبر تھے، یہ تو ساری زندگی میرے سامنے عاجزیاں کرتے رہے، میرے سامنے روتے رہے، میرے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اپنی حاجات مجھ سے طلب کرتے رہے۔ اس کو اللہ نے شروع کیا کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ واحد صورت ہے جس میں 5 حروف مقطعات اکٹھے آئے ہیں، ورنہ کہیں 3 آئے، کہیں 2 آئے، ہا میم یاسین تا ہا، اس طرح ہے، لیکن اکٹھے 5 حرف جو ہیں حروف مقطعات یہ صرف سورت مریم میں آئے ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ وہ جو حبشے کی طرف ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے نا، ان کے ذہنوں میں یہی سورت گھوم رہی تھی، تازہ تازہ اتری تھی، انہوں نے پڑھی تھی، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سورت کو تلاوت کیا، جس کو سن کے عیسائیوں کے علماء اور ان کے گدی نشین زار و قطار رونے لگ گئے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھی۔ نجاشی خود بھی رونے لگ گیا تھا اور کہنے لگا
ایک صحابی جب واپس آنے لگے مدینے تو اس نے کہا اپنے نبی سے جا کے کہنا کہ حکومت کی مجبوریاں، سلطنت کی مجبوریاں مجھے آپ کی خدمت میں آنے نہیں دے رہی، ورنہ میرا دل کرتا تھا کہ میں مدینے آتا اور تیرے پاؤں دھو دھو کے پیتا رہتا۔ وہ خود عالم تھا، تو اس سے پہلے یہ صورت اتری ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کیا تھا، جو رحمت اور مہربانی اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں دیکھا حضرت زکریا کے لیے اللہ نے لفظ عبد کو ذکر کی، معلوم ہوتا ہے یہ بڑا اعلیٰ لفظ ہے عبد، پھر اس سے عبداللہ، اسی لیے غالباً نبی پاک نے فرمایا اللہ کو سب ناموں میں سے پیارا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو اللہ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو عبد کے لفظ کے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو پکارنا آہستہ، خفیاً آہستہ آواز سے پکارا، اپنے رب کو بلایا۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی شرم آتی تھی، بھائی اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے اس لیے آہستہ پکارا، یہ غلط ہے۔ اللہ سے بات کرنے میں پیغمبر کو شرم کیسے آئے گی، یا پکارنے میں شرم کی؟ یہ لوگوں نے ویسے بات بنا دی، اس لیے آہستہ پکارا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے لیے بلند آواز اور آہستہ آواز دونوں برابر ہیں، تو پھر بلند آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آہستہ آواز کے پکارنے میں اخلاص زیادہ ہے، ریاکاری نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، اخلاص زیادہ ہے، اس لیے حضرت زکریا نے آہستہ آواز میں پکارا۔ کئی لوگوں نے نادا کے ساتھ خفیین کو ذکر کیا، بھئی نادا تو بلند آواز کو کہتے ہیں، پھر خفیین کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ جس بندے کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں، سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس کی آواز میں بھی کمزوری آ گئی، تو بوڑھے بندہ جو ہوتا ہے اس کی آواز میں بھی ذرا کمزوری آ گئی، اس بڑھاپے کی وجہ سے بھی وہ آواز کمزور۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ آہستہ۔ دعا میں اخفا جو ہے نا یہ بہتر ہے۔ کسی سفر میں صحابہ جا رہے ہیں، صحابہ نے تکبیر اللہ اکبر، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو اس طرح روکا کہ اس کا جو سر کا پچھلا حصہ تھا وہ کوہان کے ساتھ لگ گیا، یوں آپ نے باگیں کھینچ لی۔ آپ نے فرمایا کسی بہرے کو بلا رہے ہو؟ اتنی جس کو تم بلا رہے ہو وہ مجیب بھی ہے، قریب بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف رغبت دلائی کہ پکار اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے، اس میں بہتری ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی، یہ نادا کی تفسیر ہو رہی ہے جی۔ کیسے پکارا؟ کیا کہا؟ اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ جسم میں طاقتور چیز ہی ہڈی ہوتی ہے، گوشتوں سے کمزور ہے، خون بھی کمزور ہے، ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا ہونتے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، تو گوشت کہاں اپنی جگہ پہ رہنا ہے۔ واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ واشتعل الراس شیبا، شعلہ مارنے لگ گیا، یعنی سفید ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال تک سفید ہو گئے ہیں۔
کہتے ہیں کہ داڑھی کے بال پہلے سفید ہوتے، سر کے بال بعد میں سفید ہوتے۔ تو حضرت زکریا کہنا چاہتے ہیں مولا ہن تے سر بھی چٹا ہو گیا، اب تو سر بھی سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نہیں رہا تجھ سے مانگ کر اے میرے رب شقیًّا محروم، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، تو آج بھی تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں بیٹے کی۔ ہمارے شیخ نے کیا معنی کی، بہت خوبصورت معنی کی۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، یہ با جو ہے نا، بے دعائک، اس با کو کہیں گے سببیہ، یہ سبب کا معنی دے رہی ہے۔ میں معنی کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، بِدُعَائِكَ اے بِدُعَائی إِيَّاكَ، یہ جو اہل علم لوگ کوئی سن رہے ہیں، طالب علم سن رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے میں نے لفظ بول دی۔ بِدُعَائِكَ بِدُعَائی إِيَّاكَ، اب با سببیہ کا معنی کیا کریں گے؟ مولا تجھ کو پکار کے اس وجہ سے، اس سبب سے کہ میں تجھے پکارتا ہوں، اس سبب سے کہ میں تیرے دروازے پہ پڑا ہوں، اس سبب سے کہ میں بیٹا تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں تجھے پکار رہا ہوں، مولا تجھے پکارنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوا۔ شقیًا کا معنی بدبخت ہے، سعید کے مقابلے میں ہے۔ سعید کا معنی بخت والا اور شقی کا معنی بدبخت۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا تجھ سے مانگنے کی وجہ سے، تجھ کو پکارنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوا۔ میں کیوں بدبخت ہوں؟ جو صرف تجھے پکارتا ہوں۔ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھر۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ کچھ علماء نے یہ بھی معنی کیا مولا جب بھی تو نے مجھے بلایا تو میں تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوا۔ بے دعا ایک کا معنی کیا، یعنی تیری پکار، تو نے جب مجھے پکارا، مجھے بلایا کہ یہ کر یہ کر یہ کر، تو مولا میں نے کبھی انکار کیا؟ سورت آل عمران میں اس واقعہ کی پوری تفصیل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا مسئلہ زیادہ کھل جائے گا۔ سورت آل عمران یہ ہے جی صفحہ نمبر 70 ہے جی، بلکہ اس سے بھی پیچھے آئیے، 69 پہ آ جائے، صفحہ نمبر 69 پہ۔ سورت آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 پہ ہی آ جائیے۔ بس اس کا میں مفہوم بیان کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ مریم کی والدہ محترمہ نے جب وہ امید سے ہوئی تو منت مانی کہ اگر میری جو امید ہے اسے تو لڑکا بنا دے تو میں اس سے کوئی اپنی خدمت اور کام نہیں لوں گی، اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ جب انہوں نے جنا تو وہ بیٹی تھی، انہوں نے کہا مولا بیٹیاں تو قبول نہیں ہوتی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو میں نے تو منت مانی تھی۔ اللہ نے فرمایا جو تو نے بیٹا مانگا تھا میری دی ہوئی بیٹی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مریم نام رکھا گیا اور شیطان سے رب کی پناہ میں دی گئی۔ اللہ نے منت مان لی، مریم کو قبول کر لیا گیا۔
زکریا ان کے خالو ہیں، تو مناسب سمجھا گیا کہ یہ خالو کی کفالت میں، پرورش میں دے دی جائیں، وہاں وہ ان کی کفالت میں ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا حجرے میں آتے، وجد عندہا رزقن، تو اس بچی کے پاس روزی رزق پاتے، اور بے موسمے کہتے یا مریم انا لکے ھذا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ انا مکانیہ، کسی منڈی میں نہیں ملتا، تیرے پاس کیسے آیا؟ یا انا زمانیہ، اس دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کیسے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس بچی نے جواب دیا یہ اس کی طرف سے آیا ہے جو موسموں کا پابند نہیں ہے۔ بس مریم نے یہ بات کی، زکریا کے دل میں اتر گئی کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، سوچا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت یا اسی جگہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اسی ٹائم یا اسی جگہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پالنہار بخش دے مجھے اپنی طرف سے، نہ مجھ میں قوت ہے نہ طاقت ہے، بیوی میری بانجھ ہے، یہ تو نے دینا ہے تو اپنی رحمت سے ہی دینا ہے، ذریۃ طیبہ، اولاد صالح، انک سمیع الدعاء، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے، مولا تو ہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ پکاروں کا سننے والا جو تو، یہ علت بیان، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہے پکاروں کا سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دے دی۔ تو یہ سارا واقعہ سورت مریم آل عمران میں اس کا پس منظر اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حضرت زکریا نے اپنے رب سے اولاد طلب کی، بیٹا مانگا ہے۔ میں نے آل عمران، سورت آل عمران بھی آپ کے سامنے رکھی۔ جتنے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں بار بار یہ جملے کہتا ہوں، آپ شاید محسوس بھی کرتے ہوں، لیکن میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہے قرآن کی، لوگوں نے غلط طرف انہیں لگایا ہے، اللہ کرے ہماری آواز ان تک پہنچے اور وہ توحید کا میٹھا میوہ چکھ لیں، اللہ کرے وہ شرک سے بچ جائیں۔ ایسے کوئی افراد، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں جو اولاد لینے کے لیے کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی تعزیے پر، کبھی کسی تابوت پر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، حضرت زکریا سے بڑا دربار کوئی نہیں، وہ تو زندہ ہے، پھر وہ ولی نہیں، اللہ کا نبی ہے، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں بھی زندہ۔ 120 سال کی عمر ہو گئی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد نبیوں، ولیوں، بزرگوں، نیک بندوں کے قبضے، اختیار، تصرف میں ہوتی تو حضرت زکریا 120 سال تک اس سے محروم نہ رہتے۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہیں کیوں لوگوں نے درباروں کی طرف اور فلاں منت مان لو اور فلاں کا سلام مان لو تب اولاد ہوگی؟ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اولاد کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں، اس کی بھی تو کوئی وجہ بتاؤ نا کہ وہاں جا کے مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ حضرت زکریا خود پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے براہ راست بغیر کسی وسیلے اور واسطے اور طفیل اور صدقے کے
بیٹا لینے کے لیے پکارا ہے تو صرف کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ کتنی واضح آیتیں ہیں۔ سورت مریم پڑھو، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے اٹھا لو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ آپ پڑھیں، نہیں، کسی بریلوی شیعہ دیوبندی اہل حدیث عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، خدا کے لیے اٹھاؤ، مت جاؤ فلاں عالم یوں کہتے ہیں اور فلاں، قرآن پڑھو، اٹھاؤ اور سورت مریم کی یہ ابتدائی آیتیں پڑھو۔ کسی کے قبضے میں نہیں ہیں، کسی کے تصرف میں نہیں ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہیں، صرف اور صرف عرش والے کے اختیار میں۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ شیطان اور شیطانوں کے چیلے، ہو سکتا ہے کہ 2 4 7 8 سال اولاد نہ ہو تو وہ تمہیں جال پھینکیں کہ اگر چند سال اور نہ ہوئی تو پھر طلاق مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، خامن دوسری شادی کر لیں گے، فلاں مزار پہ آؤ، سلام مانو، لین لگ جائے گی۔ نہیں، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں۔ اللہ ہی کے دروازے پہ رہنا ہے، اسی نے دینا ہے، باقی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں، میں نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں سن 1966 کی بات ہے، انہیں پنڈی سے نکال دیا گیا، ضلع بدر کر دیا گیا 16 مہینوں کے لیے۔ ایوب خان کے خلاف انہوں نے تقریر کی اور انہیں ضلع بدر کر کے اپنا پنڈ ان کا تھا ضلع اٹک میں، دریا شریف، ہاں جہاں بھی کوئی مزار ہوتا ہے وہ شریف ضرور ہوتا ہے، شریف کا نام اس کے ساتھ لگتا ہے، اور جو کوئی بدعت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لگتا ہے، کول شریف، اس کے ساتھ بھی شریف کا لفظ لگتا ہے۔ تو وہاں بھی ایک پیر تھا دریے میں، تو یہ جب 16 مہینوں کے لیے وہاں پہنچے تو یہ ان کے والد صاحب جو تھے پنڈ کے نمبردار تھے، حضرت شیخ القرآن کے والد جو تھے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، تو ان کی اپنی مسجد وہاں، گھر وہاں، تو انہوں نے درس شروع کی، اوپر والے سپیکر چلتے تھے، تو درس شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورت مریم کی آیتیں پڑھی، ان کا ترجمہ کیا، تو میں درس دے کے بیٹھا تھا تو ایک ذمہ دار آ گیا پنڈ کا، ایک دوسرے کو سب جانتے تھے، رشتہ دار بھی ہیں، تو کہنے لگا مولوی جی یہ جو کچھ تساں پڑھیا یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، لوگوں کو سنایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا۔ دیکھیں کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، مراکز میں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے قرآن سے؟ اتنی دوری کیوں ہے؟ تمہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیوں کیا ہوا ہے؟ مرکز میں تو علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، دورہ حدیث بھی ہوتا ہے، لیکن جتنے افراد وہاں جمع ہوتے ہیں روز 10,000 12,000 15,000، مجال ہے جو درس قرآن کا 1 آدھا گھنٹہ بھی وقف ہو اللہ کے قرآن کا، کیوں نہیں لوگوں کو سنایا جاتا قرآن؟ یہاں کراچی سے تبلیغی جماعت کے دوست آ گئے، ہماری مسجد میں جماعت آئی، تو میں نے جمعے کی تقریر کی، میں نے توحید بیان کی، آیتیں پڑھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو رات میری تقریر تھی نیو سرلا ٹاؤن، ختم قرآن تھا، وہاں سے میں نے تقریر کر کے چلا جانا تھا شاہ پور، تو وہ کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم سرلا ٹاؤن آ جائیں آپ کے ساتھ، ہم وہ بھی آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ میں کہا آ جاؤ۔ سرلا ٹاؤن جب گئے تو میں نے کہا یہاں اتر جاؤ چوک پہ، میں نے تو آگے شاہ پور، جو نے کہا ہم بھی شاہ پور جائیں گے، وہ میرے ساتھ شاہ پور آ گئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، آپ یقین کریں انہوں نے مجھے واپسی پہ کہا مولانا ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن سنا،
اس سے پہلے ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا، پہلی مرتبہ آپ سے قرآن سنا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ بیچارے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، قرآن پڑھ کے سنایا ہی نہیں گیا، قصے، کہانیاں، روایتیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 6 مہینے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، 6 مہینے کچھ نہیں کھایا۔ نبی علیہ وسلم نے خندق میں کچھ دن نہیں کچھ کھایا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے، تو وہ تمہارے بزرگ نبی پاک سے زیادہ پہنچے ہوئے آگے کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں کھاتے، آپ تو چند دنوں کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ تو یہ لطیفے، چٹکلے، کتابیں سناؤ اللہ کو، جن کی قسمت میں لکھا ہے اللہ نے، ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے۔ ہماری کوشش ہے، جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری کوشش ہے کہ قرآن کی طرف پلٹو، لوٹو اللہ کے قرآن کی طرف، یہ قصے کہانیاں چھوڑو۔ تو کہتا وہ آ گیا اور وہ کہنے لگے جی یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتا ہے میرے جو پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں تجھے بیٹا دوں گا، میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں، تو وہ کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا، پتر میں دے ساں تے میں مجھ لینی ہے، بھینس میں نے لینی ہے۔ تو وہ تو یہ کہتا ہے، میں آ کیا اس دے اختیار ککھ بھی نہیں، اس کے اختیار میں کیا ہے بیٹا بیٹی دینا؟ وہ تو خود عاجز ہیں، محتاج ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس۔ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اور یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا جٹ، انہوں آ جائے نا سمجھ، پھر بڑے ترکڑے ہوندے نے۔ تو حضرت شیخ سنایا کرتے تھے کہ وہ جس طرح پیر صاحب آتے ہیں نا 6 مہینوں کے بعد چکر لگاتے ہیں مریدوں کے گھر، تو وہ پیر صاحب آئے پھر ہر مرید کے گھر جاتے ہیں۔ تو اس کے گھر آئے نا، اندر داخل ہونے لگے، اس نے کہا باہر کھلو۔ اندر کتھے؟ اس کہا میں تیرا پیر ہاں۔ اس کہا پیر دی پیر تو غیر محرم ہے، اندر میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو۔ تو وہ دوسرے مریدوں کو کہتا ہے او خیر ہوئے کی ہو یس؟ انہاں کیا غلام اللہ خان کول پہنچ گیا ہی، غلام اللہ خان نے قرآن کی ڈوز دے دی ہے، اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، سورت مریم پڑھی ہے اس نے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں پھر اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا دیا اللہ۔ تو میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اللہ پتر بھی دتا تے مجھ بھی بچ گئی ہے، اللہ پتر بھی دتا تے مجھ بھی بچ گئی۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ کم از کم اس بات کی طرف تو آئے نا کہ بیٹوں کے لیے درباروں مزاروں پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھو، براہ راست طلب کرو اور مانگو۔ کس سے؟ حضرت زکریا نے جس طرح مانگا تھا کہ مولا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی، بیوی میری بانج ہے، مجھ میں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، آواز بھی پست ہو گئی، کمزور ہو گئی، مولا میں تے ختم ہو گیا ہی پر تیری رحمت تے ختم نہیں ہوئی، وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت زکریا کیا کہتے ہیں؟ انی خفت الموالیہ، میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، الموالی چچا زاد بھائی، من ورائی اپنے پیچھے، اپنے بعد، وہ بے دین لوگ تھے، وہ جو چچا زاد تھے برادری کے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ بے دین سے، دین سے دور تھے۔ تو میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانج ہے، اوپر سے اس کی عمر 99 سال ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے بخش دے اپنی طرف سے علمی وارث، ولیًّا
ایک وارث یارث ہونی جو میرا بھی وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے اللہ اس کو تو پسندیدہ بھی بنا، ایسا بیٹا عطا کر جو تیری نظروں میں تیرا پسندیدہ ہو، چنا ہوا ہو۔ یہ جو آیت ہے، ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارا خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علمی وراثت۔ انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، دوسرے لوگوں کی طرح انبیاء بھی وراثت میں مال چھوڑتے ہیں اور ان کی اولاد اس مال کی کیا بنتی ہے؟ وارث بنتی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا باغ فدق، تو وہ کہتے ہیں باغ فدق نبی پاک کی ملکیت تھا اور یہ حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا۔ حضرت فاطمہ لینے کے لیے گئیں، انہیں ظلم کیا گیا، انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کا حق مار لیا گیا، ان پر زیادتی کی گئی، اور اسی بنا پر وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ظالم تھے، غاصب تھے، انہوں نے حق غصب کیا تھا حضرت فاطمہ کا، فدق ان کی ملکیت تھی، تو وہ وراثت کے قائل ہیں۔ پہلی بات تو میں اس سلسلے میں عرض یہ کروں گا کہ ہماری اہل سنت کی کتابیں تو اس بات پہ گواہ ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع کی معتبر کتابیں وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ ہاں، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ وراثت میں ہم مال چھوڑتے ہیں، ہم تو وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تسلیم نہ کرے تو ان کی مرضی ہے، ورنہ ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فدق نبی پاک کی ملکیت نہیں تھا، یہ مال فے تھا، یعنی کوئی مال جو غنیمت میں آئے، یہ زمین تھی غنیمت میں آ گئی، یہ مال فے تھا، اس کی آمدن نبی پاک اور نبی پاک کے گھر والوں پہ کیا ہوتی تھی؟ خرچ ہوتی تھی۔ اس کی آمدن، اس باغ کی جو آمدن تھی وہ ازواج پر خرچ ہوتی، حضرت علی پر خرچ ہوتی، حضرت فاطمہ پہ خرچ ہوتی، دوسری بیٹیوں پہ خرچ ہوتی، آپ اپنے اوپر خرچ کرتے باغ فدق کو۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے جب مطالبہ کیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی حدیث سنائی کہ آپ کے بابا کا یہ فرمان ہے اور میں فدق کے معاملے میں اسی بات پہ عمل کروں گا جس بات پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، یعنی اس کی آمدن اب بھی تمہیں ملے گی، ازواج کو بھی ملے گی، تمہیں بھی آمدن ملے گی۔ ملکیت نہیں تھا وہ نبی پاک کا، اس کی آمدن خرچ ہوتی تھی آپ پر، آپ کی ازواج پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث صرف سیدہ فاطمہ تھی؟ ازواج وارث نہیں ہیں، بیویاں وارث نہیں ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا،
حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا؟ نہیں۔ اگر انہوں نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا تو اپنی بیٹیوں کو بھی تو نہیں دیا، ازواج کو بھی تو نہیں دیا۔ تو پھر رونا تو یہ آپ روتے کہ دیکھو جی ازواج میں تقسیم ہو گیا اور ادھر تقسیم نہیں ہوا، تو انہوں نے تو ادھر بھی نہیں دیا۔ حدیث سنائی آپ کے بابا کا یہ ارشاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ غلام آئے، لونڈیاں آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم بھی چکی خود پیستی ہو، گھر میں جھاڑو خود دیتی ہو، تو کام تو نوکر آئے ہیں، باندی آئی ہیں، جاؤ ایک باندی لے لو۔ تو حضرت فاطمہ آئیں باندی لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، تو میرے نبی نے مال دیا؟ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ عمل دیا، علم دیا۔ بیٹی لونڈی دوں یا لونڈی سے بھی بہتر چیز بتا دوں؟ وہ نماز کے بعد والی تسبیحات بتا دیں۔ جس طرح نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے مطالبے پر کہ مجھے لونڈی چاہیے، باندی چاہیے، مال چاہیے، تو انہوں نے دین دیا تھا، حضرت ابو بکر نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے باغ فدق کے معاملے میں بھی حضرت فاطمہ کو دین دی۔ حدیث سنائی کہ یہ بابا کی حدیث ہے۔ پھر جو سب سے مسکت بات ہے وہ یہ ہے کہ چلو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ہمارے ہاں وہ چوتھے خلیفہ ہیں، تمہارے ہاں وہ پہلے خلیفہ ہیں، تو چوتھے خلیفہ وہ بن گئے۔ اب ان کے پاس اختیار بھی ہے، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، ان کے پاس پولیس بھی ہے۔ وہ تو خلیفہ جو ہیں امیر المومنین ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ جو حق غصب ہوا فاطمہ کا، اور انہوں نے ظلم کیا پہلے تینوں صحابہ نے الیاذ باللہ، تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ حق فاطمہ کی اولاد کو لوٹاتے، حسنین کریمین کو کہتے یہ تمہاری ماں کا حق تھا، اب وراثت میں تمہیں دے رہا ہوں، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، یہ غصب کیا تھا انہوں نے، میں صحیح کروں گا، عدل سے فیصلے کروں گا۔ فریقین کی کتابوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کا یہ مال حضرت فاطمہ کی اولاد کو نہیں لوٹایا۔ صرف ہماری کتابوں نے نہیں لکھا، فریقین کی کتابوں نے یہ لکھا، نہیں لوٹایا، بلکہ یہ فرمایا، سنیے گا بات، یہ فرمایا میں بھی فدق کے معاملے میں اسی طریقے پہ عمل کروں گا جو طریقہ ابو بکر و عمر عثمان نے کیا تھا، میں بھی اسی پر عمل کروں گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ اس کی آمدن جو ہے وہ نبی پاک کے گھرانے پر کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی۔ اہل تشیع اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا اپنی طرف سے ایک وارث دے دے، یارث ہونی جو میرا وارث بنے، میرے پیچھے جو چچا زاد ہیں، بھائی بند ہیں، ان پر میں مطمئن نہیں، وہ بے دین لوگ ہیں، تو مجھے وارث دے جو میرا وارث بنے۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا یہاں سے مراد وراثت مالی نہیں، وراثت علمی ہے۔ کیوں جی؟ حضرت زکریا کتنے مالدار تھے پتہ ہے آپ کا؟ کیا لکڑی کا کام کرتے تھے، بڑھئی، ہیں جی، لکڑی کا کام، مزدوری کرتے تھے، ان کی کوئی کارخانے تھے، زمینیں تھیں، کوٹھیاں تھیں، ان کو فکر پڑی ہوئی تھی مولا بعد میں میری وراثت کون لے جائے گا، یہ رقم کون لے جائے گا، یہ پیسے کون لے جائے گا، انہیں یہ فکر پڑی ہوئی تھی۔ تو غریب آدمی تھے، بڑے کا کام کرتے ہیں وہ۔ ایک دوسری بات، نبی سے یہ بعید ہے کہ اسے یہ فکر کھائے جائے کہ میرے بعد میرے مال کا وارث کون ہو، ایک نبی کی عظمت سے یہ بعید ہے۔
اور تیسری بات جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ زکریا کے تو وہ وارث بنیں گے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وہ کیوں بنیں گے؟ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا یا یہ آل یعقوب کا وارث کیسے بنے گا جی؟ ساری آل یعقوب کا یہ مالی وارث بنے گا؟ تو یہ آل یعقوب کی جو وراثت کا یہاں ذکر ہوا، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ وراثت کون سی مراد ہے؟ علمی مراد۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اوپر سے چلے آ رہے ہیں، حضرت یوسف ہیں، پھر انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت یوشع بن نون ہیں، وہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے دین کا، توحید کے بیان کرنے کا، اس کو وہ سنبھالے، اس وراثت کو وہ سنبھالے، علمی وراثت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں مالی وراثت ہوتی تو باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا۔ تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارث ہی بیٹا ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میرا وارث بنے، مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث بنے؟ باپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا وارث بنے؟ بننا ہی بیٹے نہیں ہے وارث۔ تو یارثنی و یارث من آل یعقوب یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے وراثت علمی مراد ہے کہ میرے علم کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے دین کا وہ سنبھالنے والا بنے، ورنہ جو میرے بھائی بند ہیں، چچا زاد ہیں، یہ تو دین کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم۔ ہمارے بھائی جاوید صاحب، جاوید کمبو، اربن ایریا میں ہمارے نمازی تھے، بڑے پکے اور بڑے مواعظ ساتھی تھے، ان کا انتقال ہوا گزشتہ دن۔ صبح کی نماز یہاں سے پڑھ کے گئے، صبح کی نماز یہاں پڑھ کے گئے، گھر گئے تو بس فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلے جمعے درس نہیں دیں گے جی، اگلے جمعے ذرا چھٹی کریں گے کہ پھر ہفتے کو عید ہے، اور انشاءاللہ اور اس سے اگلے جمعے پھر درس ہوگا انشاءاللہ۔